اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر نیت کی خلوص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے، سب کی اجل لکھی ہوئی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر کئی چیزوں کے اوپر ارشاد فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے، اور نیت کے مطابق انسان کو جزا دی جاتی ہے۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت حکیم بو علی سینا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ حکیم بو علی سینا، ان سے پوچھا گیا حضور آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں حیران ہوں، بے شمار گناہ کرتا ہوں مگر پھر بھی وہ عطا کرتا رہتا ہے، اس کی عطا رکتی نہیں ہے، اس کی نعمتوں کی بارش رکتی نہیں ہے، میرے تو گناہ بے شمار ہیں، حیران ہوں اس کی نعمتوں کی بارش کیسی عجیب ہے۔ وہ نیک لوگ تھے اور ان کی سوچ ایسی تھی، کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، گناہ ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، مگر وہ ہے کہ وہ عطا پہ عطا کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم صرف خاص چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو گاڑی چاہیے تھی، آپ کو گاڑی مل گئی، آپ اللہ کا شکر ادا کر دیں گے۔ آدھے لوگ تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کریں گے، جب چیز مل جاتی ہے تب ہم بھول جاتے ہیں شکر ادا کرنا۔ ایسا ہے کہ نہیں، چیز مل گئی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نا تب شکر ادا کرتا ہے، اگر وہ کرتا ہے تو وہ تب شکر ادا کرتا ہے جب اس کو کوئی خاص چیز ملتی ہے جو اس سے مطلب رکھتی ہو۔ اس کو گاڑی چاہیے تھی، اس کو مل گئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اس کو گھر چاہیے تھا، اس کو مل گیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کچھ خاص نعمتیں ایسی بھی ہیں جس کا انسان شکر ادا ہی نہیں کرتا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ سانس لے رہے ہیں، ہوا آپ کے پاس ہے، موسم اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہننے کے لیے کپڑے عطا فرمائے ہیں۔ ان چیزوں کا کب شکر ادا کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو تب شکر ادا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ گاڑی دے گا، گھر دے دے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ عام چیزوں کا شکر ادا کرنا لوگوں کو یاد نہیں رہتا، صرف خاص چیزوں کا ہی شکر ادا کرنا یاد رہتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا آنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ صرف خاص چیزوں پر ہی شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیر مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، ہمارے قبلہ و کعبہ، ہمارے بابا جان وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے، تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ وہ خود ایک نعمت ہے تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ آپ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ حکیم بو علی سینا سے جب پوچھا گیا آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں حضور، انہوں نے کہا کہ حیران ہوں، دن میں کئی گناہ ہوتے ہیں، پھر بھی اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، پھر بھی اس میں سانس لینے کی ہمیں نعمت دی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے، موسم بہتر ہو جاتا ہے، اس نے ہمیں
یہ نعمت دی ہوئی ہے، اس نے کپڑے دیے ہوئے ہیں، مکان دیا ہوا ہے، رزق دیا ہوا ہے، اس کی نعمتیں تو ختم نہیں ہوتی، تو شرمندہ ہوں کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نہیں کر سکتا۔ اور امام غزالی نے بھی یہی فرمایا، انہوں نے کہا خاص چیزوں پر تو چلو تم شکر ادا چلو کر ہی لیتے ہو، کبھی عام چیزوں پر بھی کیا ہے، عام چیزوں پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور کو نور، شافی و یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوری رات سجدہ ریز ہوتے، آپ پوری رات قیام فرماتے، آپ اکثر بستر میں نہ ہوتے، باہر جنت البقیع میں تشریف لے کے گئے ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، ہزاروں کے تعداد ہو رہے ہوتے، اتنا زیادہ قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ سب بھی تو نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایسی پڑھیے کہ پاؤں بھی سوج جائیں سارے آپ لوگوں کے، اتنی اللہ کا ذکر کریں۔ حضور اللہ تعالیٰ کا جب ذکر فرماتے تھے، جب قیام فرماتے تھے تو آپ کے تو پاؤں سوج جاتے تھے، آپ اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو، آپ تو ہر بری چیز سے پاک ہیں، حضور آپ کیوں اتنی عبادت فرماتے ہیں، آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور تو ہر قسم کے عیب سے ہمارے تاجدار دو جہاں پاک تھے، پھر بھی وہ اتنے لمبے قیام فرماتے تھے، ہزاروں قطار ہوتے تھے، اور اس طرح عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا حضور آپ تو پاک ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سنو، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ دیکھیں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں تو ہم نے انہی کے نقشے قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کی تو ادا ایسی تھی کہ قیام فرماتے تھے تو پاؤں سوجتے تھے، اور تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے پوری رات۔ لوگ کہتے تھے آپ تو پاک ہیں گناہوں سے، غلطیوں سے، تو آپ کہتے تھے میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور غوث اعظم، گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، لال بدخشانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غالباً حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کر زاروں کے تار رو رہا ہے۔ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کر زاروں کے تار رو رہا ہے، ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں اس نوجوان سے کیا ہو گیا ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے اس سے جو اس طرح زاروں کے تار رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے۔ اور وہ نوجوان ہی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونی ہے، تو یا اللہ قیامت کے دن میری آنکھوں کو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میری غلطیاں ایسی ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں کیسے آنکھوں میں آنکھیں ملاؤں گا۔ وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن تاجدار دو جہاں کا دیدار ہونا ہے، تو یا اللہ اس دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میں حضور کی بارگاہ میں آپ کے چہرے کی کیسے زیارت کروں گا، کیسے آنکھوں میں دیکھوں گا غلطیوں کی وجہ سے۔ وہ ایک نوجوان کہہ رہے ہیں، شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں نوجوان نے ایسا کیا کیا کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا ہو کر
اٹھانا تاکہ میں حضور جو مجھے دیکھیں، میں حضور کی آنکھوں میں کیسے آنکھیں ملاؤں گا؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا نوجوان سے کہ نوجوان تمہارا کیا نام ہے؟ تو ان نوجوان نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ اب ہر بندہ عبداللہ ہی ہے۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، ہر بندہ عبداللہ ہے، آپ سب عبداللہ ہیں۔ تو منطق میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمانا چاہ رہے تھے اس سے۔ اب شیخ شادی شرازی بھی اللہ کے ولی تھے، اہل نظر تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ عبداللہ ہیں، مگر آپ کا اصل نام کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بندے کو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم، ولیوں کے بادشاہ، ولیوں کے بادشاہ، ولیوں کے تاجدار، مگر آپ کی عاجزی تھی کہ آپ خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کر زاروں کے تار ہو رہے ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو گردن کو خم کریں، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ تو یہ جو آیت کریمہ بندہ نے چیز نے پڑھی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے، سب کی اجل لکھی ہوئی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ بندہ نصیب اکثر عرض کرتا ہے، غالباً مولانا روم تھے لیکن ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے نا جب قرآن پاک کی آیت سنی مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آخرت کے لیے محنت کریں گے، کچھ لوگ دنیا کے لیے محنت کریں گے۔ مفہوم یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، کچھ لوگ اس دنیا کے لیے کریں گے محنت، کچھ لوگ آخرت کے لیے۔ تو وہ بزرگ انہوں نے جب یہ آیت سنی وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو بندے نے پوچھا، حضور یہ تو ایک نارمل سی آیت ہے، اس کے اوپر آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ لوگ اس دنیا کے لیے کریں گے اور کچھ لوگ اس دنیا کے لیے محنت کریں گے۔ مفہوم انہوں نے فرمایا کہ میں یہ آیت سن کر اس لیے بے ہوش ہوا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کچھ لوگ اس دنیا کا سوچیں گے، اس دنیا کا، اور کچھ لوگ اس دنیا کا سوچیں گے۔ تو پھر دنیا بنانے والے کے بارے میں کون سوچے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ اکثر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث سخت ہے نا، حدیث ہے نا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث ہے، ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور نے کہہ دیا پورا ہو نہیں ہوگا۔ ایک وہ بندہ ہے جو اس جہنم کے ڈر سے یا جنت کی خواہش سے نماز پڑھتا ہے، اور پھر ایک دوسرا وہ بندہ ہے جو اس محبت میں نماز پڑھتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، تو جو چیز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے؟ تو دیکھیں یہ نیت کا فرق ہوتا ہے، ایک بندہ جہنم کے ڈر سے کام کرتا ہے، ایک بندہ اللہ کی رضا اور حضور کی محبت میں وہ کام کرتا ہے۔ کام دونوں وہی کر رہے ہیں مگر نیت کا فرق ہے۔ تو ہمیں نیت اپنی دیکھنی چاہیے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے ہم نماز اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے اور دوزخ سے دور ہو جائے، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ رضا کس کی حاصل ہوگی اگر نماز پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو نماز بڑی پسند تھی،
ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. جب اس نیت سے پڑھیں گے میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, میں نہیں چھوڑ سکتا دنیا ادھر ہو جائے, کیوں؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی, اس کے اندر بندہ نصیحت ذکر کر رہا تھا ابھی. تو جنگ احد میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے ان میں سے 9 مسلمانوں کی نیت غنیمت اور متاع دینوی تھی. اکثر راسخ العقیدہ مسلمان صرف دین کی سر بلندی کے لیے جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر شخص کو اس کی نیت کے اعتبار سے حصہ دیں گے. جو دنیا چاہتا ہو اس کو دنیا ملے گی, اور جو آخرت چاہتا ہو ہم اس کو آخرت ملے گی. تو امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے. امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ شکی الصبی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ شریف آئے تو ایک شخص تھے جن کے ارد گرد بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تو میں بھی آگے بڑھا اور میں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے محبوب صحابی بیٹھے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ ان کے ارد گرد اتنا مجمع کیوں اکٹھا ہوا ہے, یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اس وقت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لوگوں کو سنا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آگے بڑھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا, اور جب وہ خاموش ہو گئے اور جب وہ تنہا رہ گئے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے حضور کوئی ایسی حدیث سنائیے جس کو آپ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور اس کو سمجھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور اس کو سمجھا. اور یہ فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے ہوش ہو گئے. کافی دیر کے بعد, تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے اور آپ کے سوا اس گھر میں کوئی نہیں تھا, میں تم کو وہ حدیث سناتا ہوں. اور یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو گئے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ہوش آیا, آپ چہرہ ملتے ہوئے اپنا پھر اٹھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا تیسری مرتبہ کہ میں تم کو ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی تھی, اور میرے اور آپ کے سوا اس وقت اس گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. اور یہ فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ آپ پھر بے ہوش ہو گئے. صحابہ اکرام کے لیے احادیث کی یہ اہمیت تھی. آپ تیسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو گئے, چوتھی مرتبہ پھر اپنا چہرہ مبارک ملتے ہوئے آپ اٹھے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میں تم کو ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے خود سمجھی اور خود سنی, اور اس وقت جب میں نے یہ سنی تو اس کمرے میں اور کوئی موجود نہ تھا. اور چوتھی مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا, اور سب لوگ, جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے فیصلے کرے گا, لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا,
اور اس وقت سب لوگ اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے کہ سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن یاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جو شخص بہت مالدار تھا تو اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا جس نے قرآن پاک یاد کیا تھا، کیا میں نے تجھ کو اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس علم پر عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے دن رات قرآن مجید پڑھا ہے، میں دن رات قرآن مجید پڑھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا۔ آگے فرشتے بھی فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے، یہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے، اس کے بعد جو مالدار شخص ہے اس کو بلایا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھ کو وسعت دی تھی، میں نے تجھ کو مال دیا تھا، حتیٰ کہ تجھے میں نے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیوں نہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے، تو نے بے حد مال دیا، تو نے بے حد وسعت دی، تو نے یا اللہ کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میں نے تجھ کو جو کچھ دیا تھا تم نے اس میں سے کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا، میں صدقہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر فرشتے فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا جواد ہے، فلاں شخص بڑا رحم دل ہے، فلاں شخص بڑا سخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں تو دیا میں نے تھا مال، مگر تمہاری نیت خالص نہیں تھی، تمہاری نیت یہ تھی کہ کہا جائے گا کہ میں رحم دل ہوں، میں سخی ہوں۔ قاری کی نیت یہ تھی کہ کہا جائے گا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، اور اسی طرح پھر تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم کو کس چیز میں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، سو میں نے قتل کیے، حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا، میں نے قتل کیے حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے جب حکم دیا گیا تو میں نے تیرے راہ میں جہاد کی، میں نے بے شمار لوگوں کا قتل کیا جو تیرے راستے کے خلاف تھے، یہاں تک کہ میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر فرشتے بھی فرمائیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص بہت بہادر تھا، فلاں شخص میں طاقت بڑی تھی۔ تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہارا چرچا کریں کہ بندہ بڑا بہادر ہے، بندہ بہت بڑا قاری ہے، بندہ بہت مالدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی نیت یہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے گھٹنے مبارک پر ہاتھ مار کر آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے یہ پہلے 3 شخص ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے خود فرمایا، اور پھر آپ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو آپ بھی زاروں کے تار ہونے لگ گئے، آپ بھی زاروں کے تار ہونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اب زاروں کے تار ہونے لگ گئے، آپ نے کہا ہلاک ہو گئے وہ شخص. اور پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی حالت سنبھلی یہ حدیث سننے کے بعد، آپ غور کریں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو سنانے سے پہلے 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے. جب اس شخص نے کہا کہ آپ کو حدیث سنائیں حضور کی جو آپ نے خود سنی ہو اور سمجھی ہو، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ضرور سناؤں گا، اور سنانے سے پہلے بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں ضرور ابھی وہ حدیث سناتا ہوں، اور پھر سنانے سے پہلے آپ پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں خود وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے خود حضور سے سنی سمجھی، اور میں اس وقت اکیلا تھا حضور کے ساتھ، تنہا تھا کمرے میں. یہ کہہ کر یہ فرما کر آپ پھر بے ہوش ہو گئے. چوتھی مرتبہ ہوش آیا تو آپ نے جا کر حدیث سنائی. بات کیا ہے اس سب کے اندر؟ بات نیت کی ہے، بات نیت کی ہے، بات اخلاص کی ہے. جو بھی ہم عرض کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہی دیں گے، اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب برباد ہے. حضرت معاویہ نے یہ آیت پڑھی جب انہوں نے حضور کی یہ حدیث سنی. تو اس بات کی سمری کیا ہے؟ ہم جو آج اکٹھے ہوئے ہیں، سمری یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نیت خالص رکھیں. ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، مجھے حضور کی رضا حاصل ہو جائے گی، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں. دیکھیں دونوں نیتیں اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، مگر ایک محبت والوں کی نیت ہے. ہمیں محبت والوں کی نیت اپنانی چاہیے. وہ واقعہ ہم اکثر عرض کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام فرمانے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو 2 شخص ملے. ایک شخص جو تھا وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ بہت بڑا گنہگار انسان تھا، بے شمار اس نے گناہ کیے زندگی میں. تو وہ جو نیک آدمی تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے کہا موسیٰ آپ جا تو رہے ہیں، میرا حال بھی دریافت کریے گا اللہ تعالیٰ سے. تو وہ جو جہنمی اور جو گنہگار تھا اس نے کہا موسیٰ آپ جا تو رہے ہیں، پھر میرا حال بھی دریافت کر لیجیے گا اللہ تعالیٰ سے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے جو عبادت کرنے والا تھا انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور جو گنہگار ہے وہ دوزخ میں جائے گا. اب وہ جو عبادت کرنے والا تھا اس میں غرور تھا، اس میں انا تھی. تو اس نے کہا تو ہاں یہ بات صحیح ہے، جنت میں نے نہیں جانا تھا تو اور کس نے جانا تھا؟ میں ہی تو عبادت کرتا ہوں، میں ہی تو اس لائق ہوں کہ جنت میں جایا جاؤں. استغفر اللہ. اس نے کہا میں نے جنت میں نہیں جانا تھا تو کس میں جانا تھا؟ بالکل صحیح فیصلہ. اب وہ جو جہنمی تھا، گنہگار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارے گناہ بہت ہیں.
اب آگے اس کا جو جواب تھا وہ محبتوں والا تھا، اس لیے وہ جھومنے لگ گیا، وہ رقص کرنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم جہنم میں جاؤ گے، تم رقص کر رہے ہو، تم جھوم رہے ہو، خوش ہو رہے ہو۔ تو اس نے کہا موسیٰ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا جو اللہ تعالیٰ ہے، میرا جو خدا ہے، اس نے کسی فہرست میں تو مجھے رکھا ہوا ہے، اس نے جس مرضی فہرست میں رکھا ہے، یاد تو ہے وہ، اس نے مجھے یاد تو رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے میرا ایک بندہ ہے، میرا ایک بندہ موسیٰ ہمیں قبول ہے، اس نے اپنی فہرست میں تو رکھا ہوا ہے، یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا موسیٰ اس آدمی کو جا کر کہہ دینا جو بڑی عبادت گزار تھا، جس کو پہلے کہا تھا کہ جنت میں جائے گا، اس کو کہنا وہ دوزخی ہے، وہ اب دوزخ میں جائے گا، کیونکہ وہ غرور کرتا تھا کہ میں ہی تو عبادت کرتا ہوں اور میں ہی تو جنت کے لائق ہوں۔ اور موسیٰ وہ بندہ جو گنہگار تھا مگر عاجز تھا، محبت کرنے والا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس چیز سے مطلب ہے کہ میں اس خالق کائنات کی فہرست میں تو کہیں پر ہوں۔ اس کو کہنا موسیٰ کہ وہ اب جنت میں جائے گا۔ تو بات ساری نیتوں کے اوپر ہے۔ بخاری شریف شروع ہی اس حدیث سے ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔